قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، بہت برکت اور خیر کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف اس مہینے کی برکت اور خیر، اس کی بنیادی وجہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے، کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ تو ربیع الاول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ بہرحال ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ ہے ربیع اور دوسرا لفظ ہے الاول۔ ربیع کے معنی موسم بہار اور الاول کے معنی ہیں پہلے۔ تو ربیع الاول کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ پہلا موسم بہار۔ پھر ایک موسم بہار کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور دوسرا موسم بہار کا وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں پھل پک جاتے ہیں، اس کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ ربیع اسلامی دو مہینوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے ربیع الاول اور دوسرا ہے ربیع الثانی۔ یہ دونوں مہینے ربیع الاول اور ربیع الثانی یہ موسم بہار میں آئیں یا نہ آئیں، بہرحال دونوں مہینوں کو اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ موسم بہار میں آئیں یا نہ آئیں، ہم ان کو ربیع الاول اور ربیع الثانی ہی کہیں گے۔ اور اسی طرح ربیع الاول کا جو مہینہ ہے تو اس کی فضیلت صاف اور واضح الفاظ کے ساتھ قرآن اور احادیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات مسلم اور تسلیم شدہ ہے کہ اس مہینے میں سید الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اس برکت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس مہینے میں یہ بات تسلیم شدہ ہے اور مانی ہوئی بات ہے اور مسلم بات ہے کہ اس مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور ماہ ربیع الاول کے مہینے کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس مہینے کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو ربیع الاول شریف بھی کہا جاتا ہے۔ شرافت والا ہے، عظمت والا ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت جس مہینے میں اور جس زمانے میں ہوئی ہو، وہ مہینہ وہ بھی فضیلت والا ہے
اور وہ زمانہ بھی فضیلت والا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ جس مکان میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ مکان معظم اور محترم ہے، وہ پاک مقام ہے، وہ عزت اور احترام والی جگہ ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے اور آج تک محفوظ بھی ہے۔ لہٰذا جس جگہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگ چکا ہے اور جس جگہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بھی بہت زیادہ عزت و احترام والی اور پاک جگہ ہے، اور جس زمانے میں اور جس گھڑی اور جس وقت میں حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ بھی بہت عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بہت زیادہ عزت اور احترام اور شرافت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ یفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، کہ اس مہینے کو ربیع الاول کے مہینے کو اسلام میں ایک فضیلت حاصل ہے۔ ومنقبۃ یفوق علی الشہور، ومنقبۃ اور منقبت عزت اور احترام ہے، یفوق علی الشہور جس کو تمام مہینوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، ایک فوقیت حاصل ہے۔ اسلامی جتنے مہینے ہیں 12 مہینے، ان تمام مہینوں پر اس کو ایک الگ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، ربیع فی ربیع کہ بہار ہے، ایک بہار ہے دوسری بہار میں اور دوسری میں تیسری بہار جمع ہے، اور اسی طرح ونور فوق نور، نور کے اوپر نور اور پھر نور کے اوپر نور ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے۔ اس شعر میں اول ربیع سے ربیع فی ربیع، پہلے ربیع سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور دوسرے ربیع سے مراد موسم بہار ہے، اور تیسرے ربیع سے مراد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے شعر کے دوسرے ٹکڑے میں نور فوق نور فوق نوری، کہ پہلے نور سے مراد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اسی طرح دوسرے نور سے مراد موسم بہار ہے، اور تیسرے نور سے مراد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت کئی انوارات اور کئی بہاریں اور کئی نور جمع ہو گئے تھے، سارا عالم منور ہو گیا تھا۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور ہدایت بنا کر بھیجا، اور ساری انسانیت ظلمت اور تاریک میں ڈھکی ہوئی تھی، اور اس تاریکی اور ظلمت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اس انسانیت کا تعلق اور ناطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ختم ہو چکا ہے۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسی طرح آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو تمام ظلمتیں اور تمام تاریکیں ختم ہو گئی ہیں۔ مشرق اور مغرب کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور سے وہ منور کر دیا اور روشن کر دیا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت والے سال کو بعض تاریخ دانوں نے سن الفتح والابتہاج یعنی کامیابی اور خوبصورتی والا سال کہلایا ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے سن الفتح، فتح اور کامیابی، الابتہاج اور اسی طرح خوبصورتی والا سال انہوں نے اس کو بتلایا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک مومن مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکریہ اور اس پر خوشی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، مجھے حضور علیہ السلام کے سنت طریقے میرے لیے آسان فرما، حضور علیہ السلام کا ہر طریقہ اور ہر سنت اس کو مجھے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔
حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق پڑھے، دیکھو ہم کتنے گانے بجانے، ڈرامے، فلمیں اور اسی طرح دوسری چیزیں، ہم من گڑت چیزیں سنتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں مزہ نہیں دیتی ہے۔ اتنی شیطانیت ہمارے دل و دماغ پر چڑھی ہوئی ہے۔ یہ جو لیلا اور مجنون ہے نا، ہر کسی نے ان کے قصے سنے ہوئے ہیں۔ جب لیلا کے گھر کا کتا بھی گلیوں میں پھرتا تو مجنون اس گلی کے در و دیواروں کو چومتا اور اس کتے کو بھی چومتا، اور جس طرف سے وہ لیلا گزرتی تو ان جگہوں کو بھی چومتا ہے۔ یہ ایک محبت کی انتہا کی بات کر رہا ہوں نا، محبت کی انتہا ہے کہ جب مجنون کے سامنے لیلا کی باتیں کی جاتی تو خوشی سے جھومتا ہے کہ بس میرے پاس لیلا کی باتیں کرو۔ ہمیں ایسے مجنون ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کی محبت میں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک، حضور علیہ السلام کا نام گرامی لیا جائے، بدن پر بال کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے محبوب کبریا، احکم الحاکمین کے محبوب حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کا نام مبارک لیا جا رہا ہے۔ ہمارے دل و دماغ کو ایک ٹھنڈک ملے، بدن کو ایک سکون ملے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، واقعہ بیان ہو رہا ہے، غزوات بیان ہو رہے ہیں، وہ ہم سن کر مزے لیں اور اس سے ہمیں ایک سکون ملے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو طور طریقے ذکر ہوں تو ہم ان کا تذکرہ کریں، ہم اس پر عمل کریں۔ ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے محبت کی۔ ہماری بہت ادھوری محبت ہے، بہت ادھوری محبت ہے، ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس نعمت کا شکریہ اور اس پر خوشی ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت قابل شکر ہے، خصوصاً جو بڑی نعمت ہو، پھر خصوصاً جو دینی نعمت ہو، پھر ان میں بھی خاص کر وہ نعمت جو تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کا اصل ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، یہ دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی نعمتیں دیے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا، یہ جسم، یہ سب کچھ یہ حضور علیہ السلام کی بدولت ہے۔ اگر ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کچھ دیں گے، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے، تو یہ کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، تمام نعمتوں کا سرچشمہ وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو تمام عالم ہے، عالمین ہے، ان میں تمام عالم آ گئے ہیں، جاندار بھی آ گئے، غیر جاندار بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، غیر انسان بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اگر غیر مسلموں کو کچھ مل رہا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے، خواہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو یا حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک حضور علیہ السلام میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت، اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد بھی تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے وجود یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح رحمت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ نور کا وجود تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے نوری وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور آخر زمانہ میں اس امت کو خوش قسمتی سے اس نوری وجود کو اللہ تعالیٰ نے جسد انصری میں جلوہ گر و تاباں کر کے
تمام عالم کو ہدایت سے منور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ یعنی اس نوری وجود کو جسد عنصری میں جلوہ گر و تاباں کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام یہ تمام عالم کے لیے اول و آخر تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہیں، اور اسی طرح اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرما دیجئے آپ بفضل اللہ و برحمتہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، فبذالک اسی کے ساتھ، فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوشی منانی چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ بہتر ہے اس سے جس سے یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو اصلی چیز، اصلی خوشی کی چیز سمجھیں۔ دنیا کے جو چند روزہ زندگی ہے، جو دنیا کے مال و متاع ہے، دنیا کی عزت ہے، یہ در حقیقت فانی چیز ہے اور ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس آیت میں خوشی کا حکم ہے، تو اس خوشی سے کون روک سکتا ہے؟ اس خوشی سے کون روک سکتا ہے؟ اور وہ اس طور پر کہ حضور علیہ السلام کے وجود پر خوش نہ ہونا یا شکر نہ کرنا، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ جو آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ ذالک فلیفرحوا، اس آیت میں سیاق اور سباق سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مراد قرآن پاک ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ایک ایسا معنی مراد لے لیں جس میں قرآن پاک بھی آ جائے، اسلام بھی آ جائے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں، اس سے مراد دیں گے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد وہ حضور علیہ السلام کا قدوم مبارک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری مراد لی جائے۔ اس سے تمام نعمتیں، اور اس تفسیر کے مطابق جتنی نعمتیں ہیں، خواہ دینی نعمتیں ہیں یا دنیاوی نعمتیں، اس میں قرآن بھی داخل ہو گیا اور ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وجود پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے تمام نعمتوں کے لیے واسطہ ہے۔ ہمیں اگر صحت ملی ہے، تندرستی ملی ہے، جسم ملے، جتنی چیزیں ہیں، ساری نعمتیں کائنات کی، یہ کس کی بدولت؟ حضور علیہ السلام کی بدولت بس۔ تو اسی نعمت کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے وجود مبارک کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام پر درود شریف بہت پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی فضیلت ہمیں کس طرح حاصل ہوگی؟ دیکھو میں نے پہلے بتا دیا ہے، جس چیز کی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر زمانے کی نسبت ہے بہت بڑی فضیلت ہے، اگر جگہ کی نسبت ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس فضیلت کی ناقدری اور اس فضیلت کی بے قدری ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ناقدری کیا ہے؟ یہ اگر ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں، اس مہینے کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ مہینہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور اس مہینے کی فضیلت مجھے حاصل کرنی ہے۔ کیسے حاصل کرنی ہے؟ ہر اس کام سے خود کو بچانا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، جس میں حضور علیہ السلام کی خوشنودی نہ ہو، خود کو گناہوں سے بچانا ہے، اور ہر اس عمل اور کام سے بچانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ٹوٹتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت تب حاصل ہوگی جب ہم حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل شروع کر دیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل شروع کر دیں، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچیں، تب تو حضور علیہ السلام کی محبت کا مزہ آئے گا کہ یار اس مہینے کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہے، اس میں تو کم سے کم گناہ سے بچ جاؤں۔